نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔ مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس مقدس شہر کے رب کی کہ جس نے عزت و حرمت والا بنایا ہے اس کو، اور اسی کی ہے ہر شے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں شامل ہو جاؤں فرما برداروں کے زمرے میں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کا ذکر کیا۔ خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ مکرمہ کو جو عزت اور جو شرف اسے ملا ہے اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے رب کی اضافت اس شہر کی طرف فرما دی۔ فرمایا رب ہذہ البلدہ، یعنی اللہ رب العالمین اس صورت کا جب اختتام ہوتا ہے اپنے محبوب سے فرماتا ہے، محبوب آپ ان مشرکوں سے فرما دیں کہ میں کسی لات اور حبل کا پرستار نہیں ہوں اور کسی جھوٹے خدا کا عبادت گزار نہیں، بلکہ میری عبادتیں، میری نیاز مندیاں اور میری عاجزیاں فقط اس ذات یکتا اور بے ہمتا کے لیے مخصوص ہیں کہ جو اس بلدہ مبارکہ یعنی اس خانہ کعبہ مکہ مکرمہ اس مقدس شہر کا رب ہے۔ فرمایا میری عبادتیں اس کے لیے ہیں کہ جس نے اس شہر کو لازوال سعادتوں کا سرچشمہ بنایا ہے۔ یہ ایک پورا الگ موضوع ہے کہ جس پر حج کے دنوں میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ یہ کیسا مقدس شہر ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو کیسی کیسی عزتیں اور شرف عطا فرمایا ہے۔ اسی بات کو یہاں ذکر کیا گیا اور فرمایا کہ میرا رب فقط اس شہر کا رب نہیں، بلکہ سن لو، یہ نہ سمجھنا کہ صرف خانہ کعبہ کا، بلکہ ساتھ ہی اس کے یہ بھی ذکر کر دیا کہ میرا رب جو ہے وہ کائنات کی ہر چیز کا وہ مالک ہے، اور عرش کا اسی کا ہے، فرش بھی اسی کا ہے، اور ہم بھی اسی کے ہیں اور تم بھی اسی کو ہو۔ مجھے تو اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کی عبادت کروں اور اس کی جناب میں اپنا سر نیاز جھکاؤں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اور فرمایا نیز یہ کہ میں تلاوت کیا کروں قرآن کی، پس جو ہدایت قبول کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت قبول کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کی قسمت میں فرماؤ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دوبارہ ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دیا اور فرمایا کہ یہ جو کتاب جو میں تمہیں قرآن سناتا ہوں، یہ کتاب فرمایا کہ میں جو وہ عرب کے وہ جو مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ میں خود لکھتا ہوں یا کسی سے سیکھ کر آتا ہوں اور پھر لوگوں کو سناتا ہوں تاکہ لوگ انہیں اپنا پیشوا مان لیں اور ہر طرف سے میری عزت و تکریم کرنے لگیں، تو فرمایا نادانو ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب آپ ہی نے فرمائے کہ مجھے تو میرے خالق و مالک نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ کلام ربانی میں تمہیں پڑھ کر سناؤ تاکہ تم لوگ گمراہی سے بچ جاؤ، تاکہ تمہیں اللہ کی معرفت کا سیدھا اور صحیح راستہ معلوم ہو جائے، اور جب قیامت کے روز تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو تمہیں اللہ کے نیک بندوں کی رفاقت نصیب ہو اور جنت کی ابدی نعمتوں سے تمہیں سرفراز کر دیا جائے۔ غور سے سنو، یہ نبوت کا جو اللہ رب العالمین نے مجھے تاج عطا کیا ہے، فرمایا یہ میرا کاروبار نہیں ہے کہ میں تم سے کوئی دولت بٹورنا چاہتا ہوں، نہ میں سیاسی لیڈر ہوں کہ اپنی ایک جماعت بنا کر مسند اقتدار پر قابض ہونا چاہتا ہوں، بلکہ کتنی نصیحت والی انداز میں اللہ نے فرمایا، محبوب آپ نے فرمایا میں تو تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، تمہیں پر وقت
فسق و فجور سے اور گمراہی کے انجام سے تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ اگر تم نے میری بات مان لی تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہوگا، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی اور تم انکار کرتے رہے تو اس کا وبال تمہیں ہی اٹھانا پڑے گا۔ اور سورہ نمل کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آپ کہیے کہ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور وہ ابھی دکھائے گا تمہیں اپنی نشانیاں تو تم انہیں پہچان لو گے، اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر ان کاموں سے جو اے لوگوں تم کیا کرتے ہو۔ آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے پھر ارشاد فرمایا محبوب، ہم نے جو آپ پر فضل و کرم فرمایا ہے، آپ کو جو عزت و شان بخشی ہے، رحمت للعالمین کی خلعت فاخرہ سے اس سے آپ کو نوازا ہے، اور آپ کا سر نیاز پر جو محبوبیت کا جو تاج ہم نے سجایا ہے، اور ختم رسالت کے جس عظیم منصب پر آپ کو فائز کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار اور بے انداز آپ پر اپنے رب کی عنایتیں ہو رہی ہیں، اس پر آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے رہیں، اور ان منکروں پر ایک روز حقیقت خود بخود منکشف ہو جائے گی۔ جو آج آپ کو نہیں مانتے، کل محشر کے میدان میں وہ سب ماننے والے ہو جائیں گے۔ یہاں پر یہ بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما کر اس سورت کا اختتام ہوا۔ آگے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قاسم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ قاسم، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو موسیٰ اور فرعون کا کچھ واقعہ ٹھیک ٹھیک ان لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ سورہ قصص کا آغاز ہوا، اور سورہ قصص یہ سورہ نمل کے اختتام کے بعد اور 20ویں پارے کی یہ دوسری صورت ہے، اور اس سورہ قصص میں جو آیات آتی ہیں وہ 88 ہیں، اور اس صورت میں 9 رکوع آئیں گے۔ قصص کسے کہتے ہیں تو یاد رکھیے کہ قصص یہ واقعات اور قصے کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں بھی آپ کو بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے، اور قصہ ہارون اور قارون اور حامان کا بھی اس صورت میں وہ قصہ آئے گا، اور بھی بہت ساری واقعات اس صورت میں ہمیں ملیں گے سیکھنے کو۔ اس صورت کا نام اس مناسبت سے سورہ قصص رکھا گیا۔ اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے جو قاسم فرمایا، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہ بار بار آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس کی مراد اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور اس کے بتانے سے اس کے حبیب جانتے ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ یہ کتاب مبین جو ہے یہ خود بھی روشن ہے، اور احکام اور قصص وغیرہ جو اس میں وضاحت سے اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں وہ بڑی وضاحت کے ساتھ کھول کر اللہ نے بیان کیے ہیں، اور فرمایا کہ ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو موسیٰ اور فرعون کا کچھ واقعہ ٹھیک ٹھیک ان لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا اس صورت میں کہ جو ایمان لاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ 19 صورتوں میں پیچھے گزر چکا، 19 صورتوں میں بار بار آ چکا، اور 17 صورتوں میں دوبارہ آئے گا۔ یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں، اب مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ قصہ اللہ رب العالمین نے جو کثرت سے بیان کیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ صرف کوئی داستان نہیں ہے کہ بار بار ایک قصہ سنایا جا رہا ہے، کوئی داستان سنائی جا رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ ان اہل ایمان کے دلوں کو تازہ اور شگفتہ کرنا ہے کہ جو عرصہ دراز سے مشرکین کے مظالم کا ہدف بنے ہوئے تھے، تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ جس خداوند کریم نے فرعون جیسے تشدد کرنے والے، تعصب رکھنے والا اور مطلق العنان بادشاہ جو تھا،
لیکن اس کی کثیر تعداد تھی اور اس کی قبطی قوم تھی، لیکن وہ تنگ دل قوم تھی۔ اللہ رب العالمین نے ایسے کثیر التعداد فوج رکھنے والے اور بادشاہ جس کو اللہ نے دنیا میں بنایا تھا، لیکن کیونکہ وہ تھا تشدد کرنے والا اور اتنا تعصب اس کے دل میں تھا، تو اللہ رب العالمین نے جب اس کو غرق کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اور بنی اسرائیل جیسی کمزور قوم کو اللہ نے کامیاب کیا تھا۔ تو اسی آیت میں اللہ نے فرمایا وہی خدا ان کی مدد فرما رہا ہے۔ آخر کار کامیابی کا صحرا جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب کے سر پر ہی ہوگا، اور جو ان کے رستے پر چلے گا فرمایا اسے بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ آگے جو وہ قصہ ہوگا وہ کل سے ہم سماعت کریں گے، اور اس میں بہت سی نئی باتیں آئیں گی، اور جس میں فرعونی سیاست کہ خط و خال کو جس اللہ رب العالمین نے جس مختصر انداز میں لیکن جو ذہنیت بتائی ہے، اور وہ ذہنیت آج کے حکمرانوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور آج کے حکمران بھی اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے وہی انداز جو فرعون کا تھا، وہی انداز آج کے حکمرانوں میں بھی ہمیں اپنی سیٹ کو بچاتے ہوئے وہ نظر آتا ہے۔ وہ کل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درود و سلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درس قرآن سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولائی کریم سورہ نمل کا مکمل درس دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سورہ قصص کا آغاز ہوا، اے رب کریم سورہ قصص کا صحیح معنوں میں درس سمجھانا سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے، ہمارے لیے آسان کر دے۔ ہمیں فہم قرآن عطا فرما، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے مولائی کریم برائی گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی پسند کا بندہ بنا دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔